बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलमी अखबार की तरफ से सफदर हमदानी अपने क़ारीन, सामईन और नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। हम वक्तन फ़वक्तन अपने अखबार के ज़रिए आपको ऐसे अदबी शाहकार लोगों से मुतारिफ़ करवाते रहते हैं जिन्हें मैं अपनी ज़बान में हकीकी तख्लीक़कार कहता हूँ। यूँ तो आज की दुनिया में मिसरा घड़ने वाला और मिसरा कहने वाला दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है, लेकिन फी ज़माना जो मकबूल मंडी की चीज़ है उसमें मिसरा घड़ने वाला बहुत अहम करार पाया है। हमने गुज़श्ता दिनों जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान और इसी तरह बरतानिया से चंद अहले कलम का तारुफ भी आपकी खिदमत में पेश किया था और इसी वीडियो कहानी के ज़रिए उनका कलाम भी आप तक पहुंचाया था। हमारे अखबार के लिए, आलमी अखबार के लिए ये एज़ाज़ की बात भी है और फ़ख्र की बात भी है कि आज हम उर्दू अदब की एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं। बात को आगे बढ़ाने से पहले मुझे यहाँ कहने दीजिए कि दरअसल ये कुछ अल्फाज हमारे यहाँ क्लीशेस की हैसियत इख्तियार कर चुके हुए हैं, जैसे मकबूल शायर, मारूफ शायर, इसी तरह मकबूल शख्सियत। तो अब ये कोई फ़र्क नहीं लगता कहीं कि दरअसल जो हकीकी मकबूल शख्सियत है या हकीकी तख्लीक़कार है उसमें और इसमें आम में क्या फ़र्क रहा। लेकिन मैं चूँकि अपनी कलमी और अदबी ज़िंदगी में मुकम्मल कलमी ईमानदारी के साथ इस बात का क़ाइल रहा हूँ कि जिसे हम उसके काम के एतबार से, नाम के एतबार से, उसकी कमिटमेंट के एतबार से, उसके ज़हनी मीलान के एतबार से तख्लीक के साथ बाकायदा तख्लीक़कार समझते हैं, मैं उसी को दरअसल मकबूल शख्सियत कहा करता हूँ। तो आज की शख्सियत हमारी इन मानों में मकबूल शख्सियत है। बानो अरशद साहिबा एक तवील अरसे से अदब की दुनिया में ख़ास तौर पर अफसाने में और अफसाने के बाद नज़्म के मैदान में कारहाय नुमायाँ मेरे अपने हवाले से अंजाम दे चुकी हैं। देखिए, मशहूरी के एतबार से किसी शख्स का यूं मशहूर ना होना कोई मानी नहीं रखता, लेकिन उसके काम का मयार और उसके अदब से उसकी कमिटमेंट, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इस हवाले से अहम जानी जाती है। मैं आलमी अखबार की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ बानो अरशद साहिबा। हमने तय ये किया है कि कम से कम 4 प्रोग्रामों की 4 अक़सात आपकी शख्सियत, आपके काम के हवाले से और आपके आबा व अजदाद, एक ख़ानदान का जिससे आपका ताल्लुक़ है, जिसका फ़न की दुनिया से या फ़नून लतीफ़ा की दुनिया से ताल्लुक़ है, और वो नाम बड़े नाम हैं, रेडियो के बड़े नाम हैं, टेलीविज़न के बड़े नाम हैं, ड्रामे के बड़े नाम हैं, और जिन्होंने तख्लीक की दुनिया में अपने अलम गाड़े थे। और अब चूँकि रवा रवी का दौर है तो इन नामों को शायद लोगों ने ज़हन से फरामोश भी करना शुरू कर दिया है। तो कोशिश ये है कि सामईन, क़ारीन, नाज़रीन कि हम 4 प्रोग्रामों की 4 अक़सात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज की पहली किस्त में इस सिलसिले की हम बानो अरशद साहिबा से ये इस्तफ़सार करना चाहेंगे कि कुछ वो अपनी ज़ात के बारे में, अपनी पैदाइश के बारे में, फिर अपने कलमी सफ़र के बारे में बहुत मुख्तसर, क्योंकि ये दूसरी या तीसरी किस्त में फिर इसका जिक्र होगा, और आज की किस्त में ख़ास तौर पर अपने ख़ानदान के हवाले से, जिनमें शौकत थानवी एक बहुत बड़ा नाम है अदब का भी और रेडियाई अदब का। ये इस तरह अब कम से कम गायब होती जा रही है रेडियाई अदब की। तो ये उस ख़ानदान से, उस खानवादे से ताल्लुक़ रखती हैं और इसी हवाले से उनकी अपनी तहरीरों का मयार भी अपने बुजुर्गों की तहरीरों के मयार के माकूस है। मैं दरख्वास्त करूंगा सबसे पहले बानो अरशद साहिबा आपसे कि कुछ थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और फिर अपने खानवादे के बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपने आप को शौकत थानवी से ज़्यादा अरशद थानवी से ताल्लुक़ बताना चाहती हूँ कि मैं अरशद थानवी की बेटी हूँ। और ये भी आपको ज़रूर इल्म होगा कि शौकत थानवी जो मोहम्मद उमर थे, उनको शौकत थानवी बनाने में अरशद थानवी का सबसे बड़ा हाथ था और वो सबसे पहला उनका सफरगर था।
اس کے بعد محمد احمد سدواری آئے، پھر سلمان الارشد آئے، عمران الارشد آئے. میں تو بالکل آخری ہوں، یعنی کہ موقع بھی ابا کو اتنا نہیں مل سکا ہوگا کہ کر سکتے، اور نہ مجھے کوئی اتنی زیادہ دلچسپی بھی نہیں تھی اتنی اردو ادب سے. پڑھنے کا بس شوق تھا، جو کہ ایک ماحول کی وجہ سے ملا ہوا تھا. آس پاس کتابیں ہوتی تھیں تو وہ کتابیں چھپ چھپ کے پڑھ لیا کرتے تھے جو ہمیں منع تھی، تو اس وجہ سے. لیکن یہ ضرور ہے کہ میں شوکت تھانوی سے زیادہ اپنے ابا کو، اس لیے نہیں کہ وہ میرے والد تھے، بلکہ علمی طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کو وہ مواقع نہیں مل سکے اپنے روزگار کی وجہ سے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے، جو شوکت تھانوی تھے. جی میں نے ان کا نام فقط اس وجہ سے لیا، یہی چاہتا ہوں کہ یہ پتہ چلے کہ شوکت تھانوی کو شوکت تھانوی بنانے والی شخصیت کون تھی، اور دوسرا یہ کہ کیونکہ اس زمانے کے ریڈیو کے حوالے مقبول تھا تو یہ خانوادہ اس نام سے بھی پہچانا جاتا ہے. کچھ ذرا سا پہلے اپنی ابتدائی زندگی اور اپنی پیدائش کے بارے میں بتا دیجیے، اور پھر ان بزرگوں کا ضرور ذکر کیجیے. میری پیدائش ہے بھوپال کی، اور ہمارے ابا اور امی کے بہت سارے بچے ہوئے تھے، 13 بچے مجھے پیدا ہوئے، اور اس میں سے 3 گونگے بہنیں تھیں، جو مجھے بتانے میں کوئی اعتراض نہیں. ان میں سے ایک عبداللہ ہے جو مجھ سے بڑے ہیں، اور لڑکیاں جو تھیں وہ ان کی 7 لڑکیاں ہوئی، جس میں سے 5 چھوٹی، کوئی 2 مہینے کی، کوئی 2 سال کی، انتقال کر گئی. تو میرا خیال اس وجہ سے بھی میرا بہت زیادہ میں بچ گئی. تو میں اور میری چھوٹی بہن ہے، ایک میری بڑی بہن ہے جو میری پھوپھیزاد بہن ہے، عذرا عادل، ان کا بھی نام ہے اردو ادب میں، جہاں شوہر عادل رشید تھے جو شاعر نکالتے تھے وغیرہ لکھتے تھے اس میں، اور کہانیاں فلمیں. تو ہمارے ابا نے عذرا آپا کو، اور ہم لوگ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ ہماری سگی بہن نہیں ہے، اور ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے. اچھا وہ بھی شاعری میں صلاحیت تھی، مگر جیسے آپ کو معلوم ہے زمانے میں رہتا تھا کیا نہ وہ بیچاریاں باہر لکھ سکتی تھیں. تو وہ بھی شاعر عادل رشید کا تو آپ کو معلوم ہے کہ ناول نگار بھی تھے، افسانہ نگار، کہانیاں لکھی ہیں. اب ان کا بیٹا چھوٹا بامبے میں کام کر رہا ہے، مگر وہ اتنا زیادہ نہیں مشہور ہو سکے جتنے بھی. تو یہ بات ہے. اچھا میں پیدا ہوئی ہوں بھوپال میں، اور میرا نام بانو اس لیے رکھا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہماری امی جو تھی وہ بھوپال سے پہلا رسالہ بانو نام کا نکالتی تھی. بانو بعد میں بھی نکلے بہت سے، کہیں دہلی سے نکلا اور جگہ سے بھی، شاید کراچی پاکستان سے بھی نکلا، جی، لیکن وہ پہلا رسالہ تھا بانو، اور وہ اس کی ایڈیٹر تھی. اور جب میں پیدا ہوئی تو میں ان کی دوسری تخلیق بانو تھی، اور اس رسالے کے نام سے میرا نام بانو پڑ گیا. اور شہر بانو ابا نے نام رکھا. ابا کے ایک دوست تھے مہدی علی خان، تو شہر بانو میرا نام رکھا گیا. مجھے بچپن سے وہ نام پسند نہیں تھا، تو میں نے ابا سے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ میرا نام شہر بانو کیوں رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں شہر بانو نام کی کتنی اہمیت ہے. وہ امام حسین کی بیگم کا نام شہر بانو تھا، اور یشگرد جو بادشاہ تھا ایران کا، اس کی بیٹی تھی شہر بانو. تو تمہارا نام مہدی علی خان تھے ابا کے کوئی دوست، انہوں نے میرا نام شہر بانو رکھا تھا. اور مجھے بانو نام سے اس لیے پکارا گیا کہ میری امی کی جو تخلیق پہلی تھی جسے کہتے ہیں بانو رسالہ، اور اس سے میرا نام بانو پڑا، تو اس سے میری پیدائش بھی پکی تھی. تو میں بھوپال میں پیدا ہوئی ہوں، اور میں نے وہاں بھوپال میں 8ویں کلاس تک ایک سلطانیہ اسکول تھا جو نواب بھوپال کی بیگم، نواب بھوپال کی والدہ کے نام سے تھا. وہیں نیت جہاں کی میری ملاقات 8ویں کلاس میں ہوئی تھی. نیت جہاں کا تو ذکر آپ کر چکے ہیں، ان کے ساتھ میں نے صرف 8ویں کلاس میں 1 سال پڑھا. تو میں وہاں سے جب آئی ہوں تو 2 سال میں نے نیو ٹاؤن میں پڑھا کراچی میں، اور باقی میری ساری تعلیم بھوپال سلطانیہ گرلز ہائی اسکول میں ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ بھی آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں؟ اچھا مجھے ادب سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، کھیلوں میں زیادہ تھی یا پڑھائی میں. تو اس کے بعد لیکن چونکہ گھر کا ماحول ایسا تھا نا کہ بیت بازیاں ہوتی تھی، ابا ایک طرف ہو جاتے تھے، ہم سارے بچے ایک طرف، اور رسالے بہت آتے تھے، کتابیں. جو میں نے جتنا بھی میرا مطالعہ ہے وہ اس زمانے کا ہے. اس کے بعد تو اسکول میں چلی گئی، کالج چلی گئی، تو گھر میں چونکہ کتابیں تھیں آس پاس، تو وہ چونکہ سب پڑھتے تھے تو میں بھی پڑھتی تھی. تو میں نے ساری کتابیں اسی زمانے کی پڑھی ہیں تقریباً. اچھا یہ حصہ ہم چونکہ 4 اقساط پہ مشتمل ہے، آپ سے گفتگو آپ کی قلمی سفر کے بارے میں، آپ کی ابتدا کے بارے میں، اس کا ذکر اگلی کسی قسم میں کریں گے. آج کی یہ مختصر ہے آپ کے بزرگوں کے بارے میں، اور یہ اس لیے بھی ناظرین کہ ہمارے اس بے بسر عہد میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے
کہ یہ عہد اپنے محسنوں کو، اپنے بزرگوں کو اور اپنے روشن میناروں کو کھا گیا ہے. یعنی یہ جو جس قسم کی چیزیں اب آ گئی ہیں میدان میں، فیس بک قسم کی، جس پہ روزانہ کے حساب سے لوگ پیدا ہوتے ہیں، روزانہ کے حساب سے غائب بھی ہو جاتے ہیں. جو چیز بہت تیزی سے کھمبی کی طرح بڑھتی ہے، اسی تیزی کے ساتھ وہ ختم بھی ہو جاتی ہے. تو ایسے میں ایک ظلم اس بے بسر عہد نے یہ بھی کیا ہے کہ وہ ہمارے جو روشن مینار تھے، نہ ان کے ریکارڈ کہیں رکھے گئے، نہ ان کے نام کہیں پہ محفوظ ہیں. ہم اپنے طور پر بہت ایک ذرے کے مصداق یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ناموں کی فہرستیں بھی بنائی جائیں، ان کو زندہ بھی رکھا جائے. اور آج کا یہ پروگرام بانو ارشد صاحبہ سے یہ آج کی قسط اسی کی کڑی ہے کہ ان کے خاندان کے وہ روشن مینار صفت افراد جن میں ان کے اپنے والد، ان کی اپنی بہن، ان کے اور آبا و اجداد جو تھے، جیسے بھوپال کی اپنی ایک بہت بڑی تاریخ ہے ادب کے حوالے سے بھی. تو میں خاص طور پہ بانو ارشد صاحبہ یہ چاہوں گا کہ کچھ یادیں تازہ کیجیے آپ اپنے والد کی اور شوکت تھانوی صاحب کی، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ یہ لوگ عام زندگی میں کیا تھے، اور جو ایک تحریک انہوں نے بنائی وہ دراصل گھر میں بھی اسی طرح سے قائم. معلوم ایک جگہ ہے تھانے بھون، تو یہ سب 4 بھائی تھے. تھوڑا سا بتا دوں جی بالکل. دادا کا کہ ہمارے ابا کے جو والد تھے وہ دوسرے نمبر پہ تھے، اور یہ 4 بھائی تھے. جو ان کے بڑے بھائی تھے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت، وہ جرمنی چلے گئے اور وہاں جرمن خاتون سے شادی کی، جن کا بعد میں ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلا. عمران بھائی نے بھی تلاش کرنے کی بہت کوشش کی. اچھا، ان سے چھوٹے تھے سلطان احمد جو میرے دادا تھے. ان سے چھوٹے جو تھے وہ صدیق احمد جو میرے نانا تھے، کیونکہ آپس میں چچا بھائی بہن تھے ہماری، میری والدہ اور میری والد. اچھا، دوسرے تھے چھوٹے، ان کا بھی نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، جو تھانے بھون میں رہ رہے تھے، جن کو یہ لوگ چچا جان کرتے. تو 4 بھائی تھے یہ لوگ. اور ہوا یہ تھا کہ یہ بھوپال آ گئے، دادا اور نانا میرے، یعنی سلطان احمد اور صدیق احمد. اور بھوپال آئے اور وہاں مامو جان اور ابا. تو مامو جان جو تھے، آپ کو تو اندازہ ہے نا کہ وہ بہت مذاق کرتے تھے. اور اس زمانے میں نواب صاحب کا دورہ تھا بھوپال میں. میں اپنی پیدائش سے بہت پہلے کی بات بتاتی ہوں کہ جب یہ لوگ بھوپال آئے، وہاں مامو جان نے، نانا ابا بھی تھے وہاں پر، تو مامو جان نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا تھا جو کسی شخص کو، اعلیٰ شخصیت کو ناگوار گزر گیا. اور اس کی وجہ سے نانا ابا کو یہ طے کیا کہ وہ اب بھوپال میں نہیں رہیں گے، تو وہ لکھنؤ چلے گئے. جو لکھنؤ یہ گئے ہیں اس کی وجہ یہ تھی، اور مجھے تفصیل معلوم نہیں ہے، میری امی کو معلوم تھی اور عمران بھائی. تو وہاں سے پھر ابا ہمارے جو دادا تھے وہ بھوپال میں رہے، وہ وکیل تھے. اور نانا ابا ہمارے صدیق احمد جو تھے وہ ڈپٹی انسپیکٹر آف پولیس ہو گئے. تو وہ پولیس میں چلے گئے اور بہت بڑی پوزیشن پہ ہوئی تھی. اور ان کے یہ 3 بچے ہوئے تھے، 4. ایک تھے شوکت تھانوی، ان کا نام تھا محمد عمر. اور ایک تھی میری والدہ جو سب سے بڑی تھی، ان کا نام تھا ظہور فاطمہ، جو بعد میں خاتون ارشد کے نام سے مشہور ہو گئی، کیونکہ ابا نے ان کو خاتون کا خطاب دیا. اور ان سے چھوٹے تھے شفیق احمد. وہ پتہ نہیں بچپن میں بیماری میں وہ ہو گئے تھے مفلوج. اور ایک میری خالہ تھی، ان کی بیٹی بھی ہے وہاں، زندہ ہے، زندہ تھی، ابھی انتقال ہوا، منظور فاطمہ. تو ہماری امی کا نام تھا ظہور فاطمہ، ان کا نام تھا منظور فاطمہ. اور مامو جان کا نام تھا محمد عمر، اور ان کا نام تھا شفیق احمد. یہ 4 تھے. تو جس میں سے 2 اپنی جوانی میں انتقال کر گئے، اور میرے مامو جان اور امی رہ گئے. تو یہ آپ بات پوچھنا چاہ رہے تھے، لیکن میں نے وجہ بتائی کہ سب بھوپال آئے تھے یہ لوگ، لیکن نانا ابا کو لکھنؤ منتقل ہونا پڑ گیا. وہاں بہت اچھی وہ پوزیشن پہ تھی، اس میں تھے DIG پولیس. اور آپ نے اپنے والد کے حوالے سے ایک کتاب بھی تو جی تحریر کی. میں نے ایک کتاب، اصل میں وہ عمران بھائی جو ہیں ہمارے، ان کو سب لوگ کنگ میکر کہتے ہیں. جیسے نور جہاں نوری کے سلسلے میں بھائی نے بہت اس کو یعنی ہمت افزائی کی اس کی. میری تو چاہتے تھے میں پڑھائی کی طرف رہوں، زیادہ تر کوشش کی تھی تعلیم کی طرف. تو وہ جو تھے ہمارے ابا جو تھے، ان کی ایک کتاب تھی نوائے تلخ، جو مجھے اب تک اس کا وہ یاد چہرہ کتاب تھا. لیکن چونکہ حالات ایسے تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے ماشاءاللہ بچے تھے، ان کو پالنا، نوکریاں کرنا، کبھی تحصیلدار رہے، کبھی تھانے دار رہے، پھر وکالت.
क्योंकि उनकी ज़ाती ज़िंदगी में ये हुआ था कि उनके हमारे दादा ने किसी कम उम्र लड़के से शादी कर ली थी। तो मेरी छोटी बहन ने लिखा भी अपने, मेरी किताब इसमें है शायद किसी किताब में। तो हमारे जो अब्बा थे उनकी तालीम पर उसका असर पड़ा। वो रहने थी, एक तो ये सब्जवारी साहब, मोहम्मद अहमद सब्जवारी का आपने नाम सुना होगा, तो उनकी वालदा थी, और एक मुशर्रफ, एक का नाम था अफजल, तो गालबन मुशर्रफ अजरापा की वालदा का नाम था। और ये उनकी तवज्जो, अब्बा की तवज्जो उनकी तरफ हो गई बहनों की तरफ, क्योंकि जब उन्होंने दूसरी शादी की ना, उनके और भी 3-4 बच्चे हुए दादा अब्बा के, तो उनकी कुछ ज़िंदगी के हालात मुनासिब नहीं रहे कि वो अपनी तालीम की तरफ, तो मेरे वालिद जो थे वो सेल्फ में थे। आपको हैरत होगी कि अब्बा ने सारी तालीम, वकालत, ये सब खुद पढ़ाई की, क्योंकि सौतेली वालदा थी उस ज़माने की, आपको पता है सौतेली वालदा है वो सिंड्रेला की वालदा की तरह होती है। तो बहरहाल लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें खुददारी बहुत दी थी। मैंने कई जगह जिक्र भी किए हैं अब्बा की बातों से, और मेरा ख्याल है उनकी ये थोड़ी सी अच्छाई कहिए या जो बात कही है मेरे अंदर वो चीज़ आई कि मेरा वक्त ज़्यादातर अब्बा के साथ ही गया। तो ये आपने पूछा, मैंने बताया। उनकी कोई ऐसी आदत जो आपको, ये खुददारी तो खैर आप में आई, कोई ऐसी आदत जो खानदान भर में उन्हें बाकी लोगों से मुमय्यज करती हो? जो उनमें जो सबसे अच्छी आदत थी, हल्का सा शायबा मेरे अंदर भी आया, बहुत कम, मेरा ख्याल 0.0% कहिए 1%, कि वो जो भी हो, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, जो भी घर में आता था, अब्बा उसकी ज़हनी और इल्मी तरबियत में बहुत दिलचस्पी लेते थे। और जिसमें सबसे पहले मैंने बताया ना, गिनी पिग जो थे शौकत थानवी थे, जो मोहम्मद, वो तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि वो अब्बा की शायरी की किताब ले जाते थे, पढ़ते थे जाके प्रोग्रामों में अपने नाम से, तरन्नुम से। ये पढ़ा है आपने? और ये लिखा भी मांगजा ने खुद लिखा, उसमें कौन सी शीश महल, तो वो मांग के ले जाते थे, तो वो पढ़ते थे। अब्बा को मालूम था ये। एक दिन अब्बा ने बुलाया और उनसे कहा कि आप मेरी चीजें जा जाके पढ़ते हैं, मैं आपको एक मिसरा देता हूँ, आप वो मिसरा पे मिसरा लगा दीजिए। आप शायर मशहूर हो रहे हैं लेकिन आप मेरी शायरी पढ़ते हैं जाके। तो उन्होंने जनाब मिसरा लगा दिया, मिसरा था अपना अब्बा ने कोई शेर, मुझे याद नहीं है कौन सा मिसरा दिया था, बाद में किताब में दिखा चाहिए। तो उन्होंने मांग जाना, फिर अब्बा ने कहा अब आइंदा आप बाजी से, मेरी वालदा का कहा, आप उनसे अब कोई चीज़ नहीं लेंगे, अब आप जब भी मुशायरे में जाएंगे अपना कलाम पढ़िएगा। और इसमें कोई शक नहीं कि शौकत थानवी कि वाकई खुद शायर है। तो ये वाली बात मैंने आपको बताई। अच्छा, उसके बाद अब्बा के माऊजान की उन्होंने बहुत तरबियत की। फिर जो मोहम्मद अहमद सब्जवारी साहब हैं, ये उनके दूसरे गिनी पे कहिए, जो भी कहिए, कि वो भोपाल में करीब में घर था, एक बराबर में रहते थे। तो बड़े भाईजान आके सब्जवारी साहब अब्बा के पास बैठा करते थे। लेकिन ये बात मुझे कहने में कोई याद नहीं है, उनकी अपने बहनोई से, अब चूंकि उनकी बहन मर गई थी उनको छोड़ के बचपन में, तो उनके आपस में कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, तो उसकी वजह से, मगर बड़े भाईजान आते जरूर थे, उन्हें मना नहीं किया हुआ था। हमारे अब्बा को वो कहते थे अब्बा दोस्त, और अम्मी को कहते थे अम्मी दोस्ती। तो अब्बा ने फिर उनकी तरबियत में बहुत हिस्सा लिया। और अब आपको पता है कि शायद मोहम्मद अहमद सब्जवारी का नाम भी बहुत बड़ा नाम है आजकल, माशाल्लाह, वो 100 साल से ऊपर हो रहा है। सामीन, नाजरीन और कारीन, ये बहुत ही मुख्तसर से गुफ्तगू थी। ज़ाहिर है इस खानदान का अपना अहाता तारीख के एतबार से, तख्लीक के एतबार से और तकवीम माहो साल के एतबार से बहुत वसी है। यूँ समझिए कि हमने बारिश के पहले कतरे की जैसे इब्तदा की है। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो इसके जो वसअत पजीर वर्शंस हैं ऐसे प्रोग्रामों के, वो भी तैयार करने की कोशिश करेंगे। ये वो किताब है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, कुलियाते अरशद थानवी। इसे मुरत्तब बानो अरशद ने और इमरान अरशद ने किया है। आइए आज के प्रोग्राम का इख्तिताम इस कुलियाते अरशद थानवी में आज के दौर की तरह का ही दौर, सियासी दोस्त के उन्वान से उनकी एक नज्म समझिए आप, ये काकिया रदीफ में पहन नज्म है, इस पर कहते हैं। एक साहब मेरे बनते हैं शफीक़े मोहतरम, ताकि मैं समझूं उन्हें अपना रफीक़े मोहतरम। बहरे पैमाइश वो जब मौका कोई पाया करें,
مجھ کو خوب و زشت اس دنیا کا سمجھایا کریں، جب کبھی لغزش کروں میں ٹوکتے مجھ کو رہیں، ہر غلط اقدام سے وہ روکتے مجھ کو رہیں، رہنمائی وہ کریں میری اساسی طور پر، متبع ہو جاؤں میں ان کا سیاسی طور پر، جس طرف لے جائیں جاؤں بے محابہ اس طرف، خواہ کعبہ اس طرف ہو یا کلیسا اس طرف، کچھ مجھے اپنے ضمیر و رائے کی پرواہ نہ ہو، میرا موضوع عمل خود فیصلہ میرا نہ ہو، ان کا ہر ارشاد بے چون و چرا مانا کروں، واجب التعمیر ان کے حکم کو جانا کروں، وہ میرے اغلاط کی تصحیح فرماتے رہیں، میرے نصب العین کی تصحیح فرماتے رہیں، اعتصاب ان کا قائم میرے احساسات پر، الغرض ہو جاؤں میں قربان ان کی ذات پر، دوستی کی آڑ لے کر دشمنی کرتے رہیں، میں ہدف بن جاؤں وہ تیر افغنی کرتے رہیں۔ یہ سیاسی دوست اس عہد میں بھی نہیں تھے، یہ سیاسی دوست آج کی سیاست میں بھی اسی طرح ہے۔ میں عالمی اخبار کی طرف سے بانو اشرف صاحبہ کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے بہت ہی مصروف شیڈیول میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا، اور جیسے میں نے پروگرام کی ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ 4 اقساط پر مشتمل پروگراموں کا ایک سلسلہ ہے جو ہم عالمی اخبار کی طرف سے بانو اشرف صاحبہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام ان کے خاندان کے حوالے سے تھا، بڑے ناموں کے حوالے سے تھا، ان بڑے درختوں کے حوالے سے تھا جن کی چھاؤں میں ایسا ایک قداور پودا جو ہے اس نے اپنی بنت اپنی شناخت خود بنائی، اور آج کے اس مراسم کے دور میں اور آج کے اس دوست نوازی کے دور میں سچ بول کر بھی وہ ادب میں اسی طرح زندہ ہیں جیسے انہیں واقعی زندہ رہنا چاہیے تھا، کیونکہ زندگی کا، موت کا اور عزت و ذلت کا فیصلہ فقط وہ خالق لوح و قلم کرتا ہے جس نے قلم کی تخلیق کی، اور جس نے شکر ہے پروردگار کا کہ ہم جیسے ذروں کو وارثان قلم میں رکھا۔ آج کے پروگرام سے صفدر حمدانی کو اجازت دیجیے، اس پروگرام کی دوسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔